ستاروں کے بارے میں حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 کام کے لیے یا 3 مقصد کے لیے ان کو پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس کی وضاحت ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے زینا السماء الدنیا بمصابیح، یہ دنیا کا جو آسمان ہے، قریبی آسمان، اس کی چھت کو ہم نے ستاروں کے چراغوں سے، قمقموں سے روشن کیا ہے، خوبصورتی کے لیے، خوبصورتی کے زینا، تزیین کی ہے ہم نے۔ تو ستارے آسمان کی خوبصورتی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں تاکہ بندے کو ڈر نہ ہو، وحشت نہ ہو، ورنہ گھپ اندھیرے میں کوئی بندہ اکیلا جنگل میں بیاباں ہو اور کالی رات ہو نا، اوپر دیکھے نا تو انسان کا دل پھٹ جائے، شک ہو جائے، ایسا گھپ اندھیرا ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ اوپر چھت میں قمقمے لگے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے ستاروں کی طرح، ستاروں کی شکل میں وہ جگمگا رہے ہیں، تو اس سے اس کو وحشت نہیں ہوتی ہے اتنی۔ تو ستارے آسمان کی زینت کے لیے، خوبصورتی کے لیے ایک بنائے گئے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا کہ رجوما للشیاطین، شیطان اور جنات جو ہے نا یہ اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ملائے اعلیٰ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالی سے فرشتوں کو جو آرڈر دیے جاتے ہیں، جو حکم دیے جاتے ہیں، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، دنیا میں یہ نظام ہوگا اور یہ نہیں ہوگا، وہ جو احکامات صادر ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، آرڈر فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں، تو شیطان ان کو سننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اچک کر پھر یہاں پر کسی کاہن کو، کسی نجومی کو، کسی بھوپے کو، کسی اسٹرولوجر کو، کسی قسمت بتانے والے کو، دست کی لکیریں دیکھ کر اب کا نصیب بتانے والے کو ان کے دل میں بات ڈالتے ہیں، اور مکس کر کے کئی طرح کی باتیں ملا کر پھر یہ لوگوں کے آگے بیان کرتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ دیکھو اس نے بھوشیہ وانی کی تھی، پیشین گوئی کی تھی، حالانکہ اس میں 99% بات جھوٹ ہوتی ہے، ایک سچ ہوتی ہے، اور وہ کبھی موافق ہو جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اس نے پیشین گوئی کی تھی اور پوری ہو گئی۔ تو شیطان وہاں جانے کی کوشش کرتے ہیں نا، اللہ کی طرف سے یہ ستاروں کی شکل میں میزائل ان پہ پھینکے جاتے ہیں، ان کو وہاں سے دھتکارنے کے لیے، بھگانے کے لیے۔ یہ 2 مقصد ہوئے۔ اور تیسرا مقصد قرآن کریم میں کہا کہ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ستاروں سے لوگ راستہ پاتے ہیں۔ آج کل تو سب مشینری آ گئی ہے، موبائل آ گیا ہے، گوگل میپ آ گیا ہے، اس کے ذریعے سے راستہ لوگ معلوم کرتے ہیں، ورنہ پہلے لوگوں کے لیے گوگل میپ بھی اور گھڑی بھی ستارے ہی تھے۔ ہمیں یاد ہے گاؤں دیہاتوں میں روزہ رکھتے تھے ستاروں کو دیکھ کے، اور روزہ بند کر دیتے، یعنی سحری کھانا بند کرتے تھے وہ بھی ستاروں کو دیکھ کے، کہ فلاں ستارے فلاں جگہ 3 ایک ساتھ ہو گئے، بھائی سحری کا ٹائم ہو گیا ہے، اب جدا ہو گئے، یا فلاں ستارہ تھوڑا ادھر کھسک گیا ہے، سحری کھانے کا ٹائم پورا ہو گیا، روزہ بند کر دو۔ اور بیاباں میں، جنگل میں، صحرا و ریگستان میں چلتے ہوئے اگر سر چکرا جاتا تھا اور انسان کو پتہ نہیں چلتا ہے بعض مرتبہ کہ میں مشرق کی طرف جا رہا ہوں کہ مغرب کی طرف جا رہا ہوں، شمال کی طرف یا جنوب کی طرف، کدھر جا رہا ہوں کچھ پتہ نہیں چلتا ہے، تو ستاروں کے ذریعے سے لوگ راستہ معلوم کرتے تھے کہ یہ ستارہ ہمیشہ مغرب میں طلوع ہوتا ہے، تو اس کا مطلب مغرب ادھر ہے، ادھر مشرق ہے، فلاں ادھر ہے، فلاں رخ ادھر ہے۔ تو وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، آج بھی یہ نیوی میں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی جو سمندروں میں، تو ان کو یہ علم سکھایا جاتا ہے، ستاروں کا فن سکھایا جاتا ہے، کون سا ستارہ کدھر طلوع ہوتا ہے، مشرق میں کون سا ستارہ ہوتا ہے، مغرب میں کون سا طلوع ہوتا ہے، نکلتا ہے، تو تاکہ جہاں مشینری کام کرنا بند کر دے تو وہاں بھٹکے نہ انسان، سمندر میں ستاروں کے ذریعے سے رخ معلوم کر کے اپنا سفر طے کرے۔ تو ان 3 مقصد کے لیے ستاروں کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر ان 3 کے علاوہ کے لیے اگر کوئی ستاروں کو استعمال کرتا ہے تو وہ گمراہ ہے، وہ ضلالت میں ہے۔ جیسے قسمت معلوم کرنے کے لیے لوگ کرتے ہیں، لوگوں کے جاتے ہیں، اسٹرولوجر جو ہوتے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ تمہارا فلاں ستارہ، یہ جو روزانہ اخبار میں آتا ہے، میشن و فلان و فلان و فلان، یہ سب ستاروں کے نام ہیں، مریخ، عطارد، زحل، مشتری اور فلاں و فلاں، اس ستاروں کے ذریعے سے قسمت بتاتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ تو فرمایا ستارے تو خود اللہ کی مخلوق اس کے حکم پہ لگے ہوئے، ان میں کوئی بذات خود تاثیر نہیں ہے، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ الا لہ الخلق والامر